اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ عثمان ڈار صاحب کا جو ہے پرسوں انٹرویو ہوا، ایک دم جو ہے کامران شاہد صاحب نے کر دیا، دنیا نیوز نے اس کو جو ہے وہ نشر کر دیا۔ لیکن کل جو رات کو لایا گیا صداقت عباسی صاحب کو اور عادل شاذیب صاحب جو ہے انہوں نے انٹرویو بھی کیا، تو کیوں نہیں ان کا انٹرویو نشر کیوں نہیں ہوا؟ بے شمار اس کی جو ہے توضیحات اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اس کے جو باقی جو چیزیں ان کو نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈان اخبار ہے کیا، یہ ڈان گروپ والے کون ہیں، ان کی مینجمنٹ کیا ہے، اور ان کے جو ہے وہ پروٹوکول اور ان کے سٹینڈرڈز اور ان کے جو ہے وہ ایتھیکل کوڈز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈان اخبار جو ہے وہ ڈان گروپ جو ہے اس کا پبلیکیشن کا، ڈان اخبار واز فاؤنڈڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے ڈان کے ہر پرچے کے اوپر لکھا ہوتا ہے فاؤنڈڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس کے جو مالک تھے پہلے وہ سر عبداللہ ہارون تھے، قائد اعظم کے بڑے پرانے ساتھی تھے، مسلم لیگی سے کراچی سے تعلق تھا، اور یہ پہلے شروع ہوا تھا دہلی سے۔ پھر اب ہم یہ آتے اس طرف آ جاتے ہیں، اس کی تھوڑی سی تفصیل اس کی مینجمنٹ کی اور باقی چیزوں کو ہم دیکھ لیں گے بعد میں۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو اس میں جو بے شمار لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن ڈان میں جو ایک صحافی جنہوں نے کام کیا ہے وہ اسد علی طور، جو وہاں سارے لوگوں کو جانتے بھی ہیں اور بہت ہی باخبر اور بہت ہی انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے چیزیں، ان کا جو ہے آپ ان کا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ رات 12 بجے جو ہے یہ گزشتہ رات سے پچھلی رات جو ہے کہ انہیں لایا گیا صداقت علی عباسی صاحب کو سول کپڑوں میں، وہ ویگو ڈالے شالے جو ہوتے ہیں ان میں لایا گئے، اور عادل شاذیب جو ایک ڈان کے اینکر پرسن ہیں، ان کو پتہ تھا اور وہ آئے، انہوں نے آ کے جو ہے وہ پہلے تو انہوں نے انٹرویو تو کر لیا۔ انٹرویو کے دوران کچھ ایسی چیزیں اور بھی ہوئیں، شاید ڈان کی جو تھی، جو ہائی اپس تھے یا ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ شاید اس سے باخبر نہیں تھی، اس لیے جو ہے جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا جناب کہ اس کی ایک لفظ باہر نہیں جائے گا، اور یہ ہمارا جو ہے ایتھیکل کوڈ نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے اگر کسی کی کسٹڈی میں اغوا ہے یا وہ بندہ جو ہے وہ گرفتار ہے تو اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے، یہ فورم نہیں ہے۔ تو ابھی تک جو ہے ویسے اگر کوئی کر جائے، لیکن ڈان کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے پروفیشنل انداز میں اس کو ٹیکل کیا۔ اگر کوئی اور ایرا گیرا چینل ہوتا، کوئی نوائب وقت والا ہوتا، کوئی دنیا والا ہوتا، کوئی جیو والا ہوتا یا اور کوئی ایسے ایکسپریس ایئر وائی، تو وہ تو کر جاتے، لیکن ڈان والوں نے جو ہے یہ کیا، اور یہ جو ہے یہ بالکل صحافتی اور نشریاتی جو آداب ہیں ان کے بالکل عین مطابق صحیح فیصلہ کیا انہوں نے۔ آگے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عادل شاذیب صاحب ہیں، یہ ان کی شاید اس طرح کی گرومنگ نہیں ہے، ان کی شاید اس طرح کی جو ہے وہ ایکسپوئر نہیں ہے۔ ادروائز ڈان کا کوئی بھی صحافی اس طریقے کی جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ جو ارینج کارروائیاں اس طرح کی نہیں کرتے ہیں، ان کو یلو جرنلزم یا اس طرح کی جو جاسوسی والی کام جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ عادل شاذیب صاحب کے دیہڑے جو ہے وہ کم ہی ہوں گے اب ڈان میں۔ اب اس طرف ہم آ جاتے ہیں کہ ڈان گروپ جیسے میں نے کہا کہ ہینک کون ہے اور اس میں کن کن لوگوں نے، اگر پاکستان میں کوئی ایک سنگل اگر صحافتی ادارہ رہا ہے، اخبار رہا ہے، وہ صرف اور صرف ڈان تھا۔ ڈان اخبار کے جو ایڈیٹر رہے ہیں ان میں جناب بہت ہی مشہور، جو کچھ کو تو میں جو مجھے یاد ہیں وہ احمد علی خان صاحب تھے، ضیاء الدین صاحب تھے، پھر جو بڑے صحافی تھے ان میں جو ابھی موجودہ اسلام آباد میں جو ان کے ایڈیٹر ہیں، پہلے صرف یہ کراچی سے نکلتا تھا، ان میں ظفر عباس، مظہر عباس ان کے بھائی، اس کے علاوہ ظفر سمدانی، اچھا پھر جمشید مارکر، عمر قریشی، اس کے علاوہ اردیشر کاؤزی، اور بے شمار انٹرنیشنل لوگ بھی جو ہے اس میں لکھتے رہے ہیں، صحافی اور اس طرح کے سارے لوگ لکھتے رہے ہیں۔ اس کو جو پاکستان بننے کے بعد اس کو جو ایڈ کرتے تھے وہ یوسف ہارون تھے، سر عبداللہ ہارون کے بیٹے، مغربی پاکستان کے گورنر بھی رہے، وہ رہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے دوسرے بھائی جو ہے جو ضیاء اللہ صاحب کے زمانے میں تھے،
وزیر داخلہ تھے وہ رہے، اس کے بعد جو ہے حمید ہارون کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں، اور ان میں اور بھی بہت اعلیٰ پائے کے صحافی جو ہے وہ رہے ہیں، جیسے ایاز امیر صاحب ہیں، شیریں رحمان صاحبہ ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام رہے ہیں۔ ان کا ایک طریقہ کار ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ جو بین الاقوامی مروجہ اصول ہیں، خواہ وہ نشریاتی اداروں کے ہوں یا صحافتی اداروں کے ہوں، یہ ان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں بڑا سختی سے۔ اور یہ واحد اخبار ہے جو کہ واحد اخبار یا گروپ ہے جو اپنے امپلائیز کو تنخواہ ٹائم پہ دیتا ہے، نہیں تو باقی شاید ہی ایک جیو کا شاید تھوڑا بہت ان میں بھی ایشو ہے، لیکن ان کے جو ہے پروٹوکول بڑے زبردست ہیں ان کے صحافی آج کل۔ لیکن میں جو میرے بڑے پسندیدہ صحافی ہیں وسعت اللہ خان صاحب ہیں، وہ ایک پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں BBC کے، وہ براڈ کاسٹر ہیں بنیادی طور پہ۔ تو یہ جو ڈان نے یہ انٹرویو نہ نشر کر کے تو قائد اعظم کی، سر عبداللہ ہارون کی، اور جو ایتھیکل کوڈ ہیں وہ براڈ کاسٹنگ کے اور پرنٹنگ میڈیا کے، ان کی لاج رکھ لی اور اپنا نام جو ہے بڑا سربلند کیا ہے۔ وہ کسی اور جگہ پہ وہ کر لیں گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انٹرویو دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، لیکن یہ جاسوسی طرز کی جو چیزیں ہیں ان کو کم از کم جو ہے اس کی ایک بڑی ان کے صحافی کی بھی سبکی ہوئی، جن لوگ اس کو لے کے آئے تھے اس کی بھی سبکی ہوئی۔ اچھا، ان کی حالت جو ہے وہ اسد طور نے بتایا ہے کہ صداقت علی عباسی جو ہے بڑا زبردست، وہ سوٹیڈ ووٹیڈ ہوتے تھے، مطلب شلوار قمیض ہو یا جیسے بھی ہو، پڑھاتے رہے یونیورسٹی میں۔ تو وہ جب وہاں پہ آئے جو لوگوں نے انہیں بتایا کہ ان کی بڑی بری حالت تھی، اور ان کے بال بکھرے، کوئی پرانی سی کوئی ایسی ٹی شرٹ، اور کوئی وہ تھوڑا دماغی طور پہ بھی وہ ان کے حالات اتنے وہ نہیں تھے، منہ بھی سرخ لال کیا ہوا پتہ نہیں کیوں۔ تو اس طرح کی یہ صورتحال تھی۔ تو اگر اس طرح کا معیار باقی جو نشریاتی ادارے ہیں یا باقی جو پرنٹ میڈیا جو ہمارے اخبارات ہیں وہ بھی رکھیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیکن ڈان کا معیار کہاں، اور ARY ایکسپریس، جیو، اور یہ دنیا کا کہاں۔ اب اس نے جس طریقے سے کامران شاہد نے جو ہے وہ نشر کیا، عثمان ڈار کا جو انٹرویو نشر کیا، اس میں نہ صرف کامران شاہد ڈی گریڈ ہوا ہے بلکہ عثمان ڈار تو وہی ہوا ہے۔ اب انہوں نے کہنا کیا تھا، انہوں نے بھی وہی کچھ کہنا تھا جو باقی لوگوں نے کہنا ہے۔ صداقت عباسی نے بھی ایک حد ہوتی ہے، 2-3-4 مہینے سے جو بندہ ہو پتہ نہیں کس حالت میں ہے، اس نے بھی یہ کہنا تھا، لیکن اس کو جو ایک شٹ اپ کال اپنے صحافی کو دی ہے یا جو ان لوگوں کو دی ہے ڈان نے، وہ اپریشیبل ہے۔ آج اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔